اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ بارہ دن تقریباً بقایا رہ گئے، لیکن ہماری اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ کتنی رہ گئی۔ رمضان کا تو پتہ ہے 18 دن ہیں، میں سے 12 بقائے رہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اور رمضان ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں قرآن پاک نازل فرمایا جو ہدی للعالمین ہے، اور جس شخصیت پر اتارا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس نے اتارا وہ رب العالمین ہے۔ اور یہ امت امت مسلمہ آخری امت ہے، اور یہ امت تمام امتوں سے بڑی امت ہے۔ اس امت کی شان ہے کہ یہ پہلے انبیاء کی آمد کی اور تبلیغ کی بھی گواہی دے گی۔ جب اور امتیں انکار کر دے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں آپ نہیں آئے، تو عرض کریں گے ہم آئے تھے اور ہماری آنے کی گواہ یہ آخری امت مسلمہ ہے۔ وہ اعتراض کریں گے کہ آخر میں آئی ہے امت، نوح علیہ السلام تو شروع میں آئی ہیں، اتنا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گواہی دیں وہ اگلے لوگوں کی، ذرا کریں گے۔ امت سے پوچھا جائے گا تم کس وقت پر گواہی دیتے ہو، تو وہ کہیں گے آپ نے ہماری طرف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے، آپ پر جو کتاب اتری تھی
قرآن پاک اس میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ نوح علیہ السلام آئے اور اپنی امت کو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کی دعوت دی تھی. تو آپ بھی سچے، آپ کی کتاب بھی سچی، آپ کے رسول بھی سچے، لہذا ہماری گواہی بھی سچی. تو دوستو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسان کیے اس امت کے ساتھ. یہی رمضان ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. نقصان پر جب احساس شروع ہو جائے نا، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم رمضان سے پورا فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے، اپنی زندگی سے پورا فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے، اور ہمیں اس نقصان کا احساس بھی نہیں کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے باہر نکل جاؤں، اس سے پہلے نکلوں جو دوسرا نکلنے والا ہے. پہلے تو لوگ آتے تھے ایک دوسرے سے بڑھ کر، پہلے میں پہنچوں. آپ پہلے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، ہم نکلیں گے پہلے. تو میرے دوستو، ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. پھر رمضان میں ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اعتکاف ایک عبادت ہے، وہ بھی رمضان میں ہوتی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے 10 دن گزارتے تھے. اور غالباً آخری سال زندگی میں 20 دن بیٹھے اعتکاف کے. اور اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں. واجب نہ صحیح، ہم تو فوراً پوچھتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، فلاں ہے. اللہ کے بندے، اب نفل کوئی فرض کا درجہ مل جائے تو پھر آپ کو کیا نقصان ہے؟ چاندی کو سونے کا درجہ مل جائے تو پھر کہیں گے یہ تو چاندی ہے. چاندی عقل سے کام لینا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں وہ باقی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. وہ 4 دیواری مسجد کے اندر ہوتے ہیں، گناہ تو باہر ہوتے ہیں. یہ ادھر ہے بیٹھا ہے تو ایک گناہوں سے بچے گا. 10 دن یہاں بیٹھے، 10 دن تو گناہوں سے بچے گا. پھر دوسری بات، اعتکاف والے کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو نیکیاں مسجد سے باہر کر سکتا تھا، اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اگر یہ باہر ہوتا تو فلاں فلاں نیکی کرتا. یہ اب اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پا رہا، لہذا اس کو نیکی کرنے کے بغیر ہی نیکی اس کی لکھ دو. نہیں بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والا جہنم سے ایک خندق دور ہو جاتا ہے. یعنی اور ایک خندق کا اندازہ زمین آسمان کے خلا کا بتایا گیا، یعنی اتنا دور ہو جاتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے. تو اعتکاف کرنا چاہیے. جہاں شوبازی کرنی ہو وہاں اعتکاف دوسری جگہ سے بھی جاتے ہیں، چلو کھانا بھی مفت میں ملے گا، گپ شپ بھی لگائیں گے، فراہم.
کسی مسجد میں چند ایک آدمی ہوتے ہیں، کسی میں بہت کم ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے اس ہوتے ہیں جہاں دیگیں پکتی ہیں، ادھر چاہے ایک مشغلہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے وہاں بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب ہے آدمی الگ تھلگ ہو کر اپنی لو اپنے خدا سے لگائے، اس کو قبر یاد آئے۔ اب بیوی سے گپ شپ نہیں لگا سکتا، بچوں سے نہیں لگا سکتا، دوستوں سے نہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، ایک قبر آئے گی، یہاں تو چلو میں آپ ہی اکیلا ہوا ہوں، جب موت آ جائے گی تو قبر میں مجھے اکیلا سلا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو کیا کروں گا؟ وہاں اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اس دنیا میں کچھ کر جانا چاہیے۔ نیک آدمیوں کی قبر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اتنی وسیع ہو جاتی ہے جتنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور اس کے نیک اعمال انسانی شکل میں، خوبصورت شکل میں اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خوش ہے، اس کے دل لگانے کے لیے نیک اعمال انسانی شکل میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہے گا بھی ان کو تو یار سارے میرا باپ چھوڑ گیا، بھائی چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گئے، بچے چھوڑ گئے، دوست سارے چھوڑ گئے، تم کون لوگ آ گئے؟ انہوں نے کہا وہی میں نیکیاں ہم جو تو رمضان میں کرتا تھا یا رمضان کے بغیر بھی کرتا تھا، وہ میں تیری نماز ہوں، وہ تیری تلاوت ہوں، وہ تیرا روزہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں انسانی شکل دے کر تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو مانوس ہو، پریشان نہ ہو، اور اسی عرصے میں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، کروڑوں سال ہمیں گزر گئے ہوں محشر کے آنے تک، وہ تو کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں اس قبر سے ابھی بھی آیا تھا یہاں سے مجھے اٹھا دیا، ابھی تو آیا تھا، اس کو اتنے بڑے وقت کا احساس بھی نہیں ہوگا آسانی، اور جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا یا گناہوں میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، رمضان کی ہم قدر کریں، قرآن کی ہم قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں، یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں، یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، یہ نعمت جنت میں بھی نہیں ملے گی، زندگی ہوگی لیکن اس زندگی میں جو نیکی کریں گے تو آپ کے درجات اوپر جائیں گے، وہاں نیکیاں بے شک کریں جو درجہ مل گیا بس وہی رہیں گے، بے شک جنت میں پہنچ جائے تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہی مل جائے گا، لیکن پھر بھی انسان ترقی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، ترقی اس زندگی میں ملتی ہے، ساری زندگی گناہ ایک لمحہ میں توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، دل سے توبہ کر لے، باقی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تدارک بھی کرنا پڑتا ہے، نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو ان کو قضا کرنا پڑے گا، لیکن وہ ساری کٹھی تو نہیں قضا کر سکتا، آہستہ آہستہ شروع کر دے، کر لی ساری قضا تو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، نہ بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس نے قضا کرنا شروع تو کر دیا تھا نا، یہ پوری قضا نہیں کر سکا، کسی کا کچھ دینا ہے پورا نہیں دے سکتے، کوئی معاف کروا لیں، کچھ دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ بھی کام ہو جائے، روزے رہ گئے تھے وہ بھی، تو اس واسطے توبہ کے دن ہیں، اللہ سے مانگنے کے دن ہیں، اعتکاف کے دن ہیں، رمضان کے دن ہیں، اور اسی رمضان میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور رات عطا فرمائی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے نام پر پوری سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوگا، یہ 1000 بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، یعنی اس کی جو ہے جو اللہ تعالیٰ اس پر دیں گے اس کی حد کوئی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ بخشش کے بھی خزانے ہیں، مغفرت کے بھی خزانے ہیں، رحمت کے بھی خزانے ہیں۔ کوئی ہو تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو کرم کرنے کے لیے، بخشش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آج آباز آبازا اور آج ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا۔ تو صحیح آجا، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے۔ کل ہم رو رو کے کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کم از کم دوبارہ بھیج دے۔ فرمایا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ اب بات ہی نہ کرو۔ ادھر پیار سے کہا جا رہا ہے، پچھلی رات میری رحمت کو اور جوش آیا ہوتا ہے، ہر رات، صرف رمضان میں نہیں۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو بخشش مانگے، بخش دوں گا۔ کوئی تنگ دست ہے، روزی مانگے، اس کو روزی دوں گا۔ کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہے، مجھ سے مانگے۔ کئی دیکھیں آپ نے واقع سنے ہوں گے کہ ڈاکٹر نے کہا اس کی بس زندگی ختم ہے، جاؤ کھلاؤ پلاؤ، وہ پھر 40-50 سال بھی زندہ رہے۔ ایسے بندے بھی ہم نے دیکھے، ایسے اللہ تعالیٰ اگر صحت دے دے۔ میں کئی دفعہ سنایا، میرا خود سسر جو تھا اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، گھر گئے، رو پٹ رہے ہیں، اس کے باپ والدین، ایک بیل ذبح کیا، وہ اس کو اللہ کے نام پر بانٹ دیا اور کہا چلو جتنے لمحے ہیں، یہ فلاں جو یونانی ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر مطلب حکیم ہے، ایسی کوئی پوڑی شوڑی لے آؤ۔ بعد اس سے پوڑی لے آئے تو اس سے آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 40-50 سال زندہ رہے، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ تو اللہ اگر دے دے، صحت دے دے، تو کوئی اس کی صحت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہیں، ان کی موت کی خبر کے اعلان ہوتے ہیں، موت آ گئی۔ تو بہرحال 10-12 دن رہ گئے ہیں رمضان کے، ان کی قدر کریں، روزانہ روزہ رکھیں اور روزے کو اصول شرعی کے مطابق رکھیں۔ اپنی زبان پر روزہ، اپنے کانوں پر روزہ، اپنی آنکھوں پر روزہ، یہ نہیں کہ کھانا پینا بند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو نہ جھوٹی بات چھوڑتا ہے نہ اس پر عمل چھوڑتا ہے، وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا تو ہمیں کوئی اس سے سبقدار نہیں ہے۔ اس واسطے روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ اب تو کوئی مشکل نہیں، سویرے ہم پیٹ بھر کے اتنا کھاتے ہیں، شام تک وہ بھی نہیں لگتی آرام سے۔ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ فلسطین والے بزرگ ہمارے، بچے ہمارے، عورتیں، ان کا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا ہوتا ہے کہ کھا نہیں سکتے، بچ جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایک پانی کی بوند کو بھی ترس رہے۔ اور فلسطین بھی وہ تو سب کے اب سامنے آ چکا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کے محلے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں اور ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ افطاری کے وقت ڈھیروں سامان لے آتے ہیں اور غریب ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ غریب ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال رمضان کی قدر، اعتکاف کی کوشش، لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانا، زندگی سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، مسجد کی ضروریات میں پیسہ لگانا، مدارس کی ضروریات میں پیسہ لگانا، یہ پیسہ جو غریبوں پر لگ گیا، مسجد پہ لگ گیا، جو نہیں دیتے وہ، ہم سنتے ہیں وہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ مولوی کھائے گا تو انتظامیہ بھی کھا جانا ہے۔
وہ کرتے رہیں، اس کا جواب قیامت کے دن انہوں نے اللہ کو ہی دینا ہے، لیکن آپ ان سے نہ متاثر ہوں۔ آپ جب اللہ کے نام پر دیں گے تو اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، دنیا کے بینک میں جمع کرو تو آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، تو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر کسی نے غلط طریقے سے کھا لیا تو اس کا جواب تو وہ دے گا، آپ کو تو پورا جواب ملے گا نا، وہ جواب دے گا قیامت کے دن، تو وہ پکڑا جائے گا، تو نہیں پکڑا جائے گا۔ تو غیبت کر کے بغیر تحقیق کے اپنے نیکیاں بھی ختم کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، فائدہ کیا کون سا کر رہا ہے؟ تو لہٰذا آپ ان دنوں کو اور زندگی کے دنوں کو قیمتی بنائیں، روزے پورے رکھیں جتنے باقی رہ گئے، جس کے قضا ہو گئے وہ بعد میں رکھیں، اور جتنا بھی ممکن ہو اللہ کے نام پر خرچ کریں، اور خصوصی طور پر مدارس کی ہم عام مسجدوں میں تو اجازت بھی نہیں دیتے، لوگ باہر سے آتے ہیں، دیہاتوں سے دور دراز کے مدرسے بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو چلو دے دیتے ہیں اجازت، جو ان کی قسمت ہوتی ہے وہ ان کا آپ کا حصہ بھی ان میں ہوگا، لیکن یہ جو اپنا مدرسہ ہے اس کی تو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں تو اس کو بھی تو زندگی کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا تو آپ کا کام ہے۔ وہ تو دوسرے ہیں، دوسرے اس کی طرف جو ہے ٹھیک ہے، وہ بھی مدارس سارے سب کے مشترکہ ہوتے ہیں، ان کو بھی دیں، لیکن اپنے مدرسے کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات میں سے جو ہے، اب حالات بجلی کے ایسے مہنگے ہو گئے، شکر ہے الحمدللہ مسجد میں سولر لگ گیا ہے، اور مدرسے کا آپ کی باری ہے، آپ ہمت کریں، مدرسے میں سولر لگانے کے لیے کچھ کوشش کریں، کوئی پلیٹیں دیں، کوئی چیزیں دیں اس کے اندر تاکہ آسانی ہو جائے، ورنہ جو آپ کا چندہ دیتے ہیں وہ سارا بجلی کا بل جا رہا ہے، گیس کا بل جا رہا ہے، تو جو ضرورت ہے طالب علم کو کھلانے کی، اساتذہ کی تنخواہ وغیرہ کی، وہ بھی تھوڑی سی رہ جاتی، تو اس واسطے اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ مدرسے کے لیے آپ جمع کرائیں، میرے پاس آئیں، حاجی صاحب کے پاس جائیں، تو دوسروں کو بھی جو خود نہیں دے سکتا، کم دے سکتا ہے، تو دوسرا بھائی ہے یار مدرسے کو ہم نے دینا ہے، آپ بھی دے دیں۔ تو اس طرح جو دوسرے کو کہا اس کی ترغیب سے کسی نے اگر دیا تو آپ کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ اس صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے کو ملا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے سو تو کچھ نہیں، اب فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو دے دے گا، میرا نہ سلام دے لیں، اور اس کو دے دیا، واپس آیا، انہیں کہ مجھے مل گیا، فرمایا جتنا ثواب اس دینے والے کو ملا اللہ نے مجھے بھی اتنا نہیں ملا۔ اور اسی طرح قانون بتایا کہ تم جو ہے کسی کو ترغیب دو گے یا کسی کو دلالت کر دو گے، کسی طرح معاملت کرو گے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی پر تو ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن ظلم اور زیادتی پر تعاون نہیں کرنا۔ ہم آپ اس کی الٹ کر رہے ہیں، کوئی ظلم زیادتی ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان زندگی کے لمحات اور رمضان کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔